السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈکی بھائی کے نام سے پاکستانی ایک یوٹیوبر ہیں اور مختلف قسم کی ویڈیوز، پرینکس اور مختلف طرح کی ویڈیوز کے اندر ان کو کافی مشہوری ملی اور پاکستان میں ایک جانے پہچانے سوشل میڈیا پرسن ہے۔ پچھلے دنوں ایک بہت ہی افسوسناک بات پیش آئی کہ ان کی جو بیوی ہیں ان کی ایسی تصویریں یا ایسی ویڈیوز جو مصنوعی ہیں، آرٹیفیشل ہیں، وہ بنا کر اور نازیبا ویڈیوز سوشل میڈیا پہ ریلیز کی گئی۔ اس کے نتیجے میں ڈکی بھائی جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ آ کے لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ جو کوئی مجھے وہ لنک پرووائڈ کرے کہ کس نے یہ ویڈیو بنائی ہے، اس شخص اور لنک پروف ہونے کی صورت میں ہم اس شخص تک جب پہنچ جائیں جس نے کام کیا ہے تو ہم بتانے والے کو 10 لاکھ روپے دیں گے، وچ از 1 ملین پاکستانی روپیز۔ اور اس کے اندر جو ہے آپ کا نام بھی ڈسکلوز نہیں ہوگا اینڈ سو فورتھ۔ ہمارا مقصد ان کی اس بات کو ریپیٹ کرنا نہیں بلکہ ایک دو باتیں آپ سے کرنی ہیں۔ نمبر 1 کہ انہوں نے ڈیپ فیک کا لفظ استعمال کیا کہ یہ ڈیپ فیک ہیں۔ ڈیپ فیک ہوتا کیا ہے؟ فیک تو آپ کو پتہ ہے، مصنوعی چیز۔ اب ڈیپ کیا ہوتا ہے؟ مشین لرننگ، یعنی جب آپ کمپیوٹر کو کوئی چیز سکھاتے ہیں جس کو آپ آرٹیفیشل انٹیلیجنس AI کے نام سے آج کل آپ جانتے ہیں، تو یہ ڈیپ فیک کیا ہوتا ہے کہ ہمارے اور آپ کے سیکھنے کا ایک طریقہ ہے کہ اس طریقے سے جب ہم چیزوں کو سیکھتے ہیں تو ہمارے ذہن میں وہ بات اچھی طریقے سے جم جاتی ہے۔ کمپیوٹر کو جب آپ اس طریقے سے سکھاتے ہیں کہ اس کے دماغ میں ایک بات صحیح طریقے سے اچھی طریقے سے جم جائے، اسے ہم ڈیپ لرننگ کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک بچہ ہے، اس کے سامنے آپ 5-6 چیزیں رکھتے ہیں تو ان 5-6 چیزوں میں وہ اپنی پسند ناپسند ڈیولپ کر لیتا ہے، کیا چیز کھانی ہے کیا چیز نہیں کھانی ہے، وہ ٹرائل اینڈ ایرر اوور دا پیریڈ آف ٹائم وہ ڈیولپ کر لیتا ہے۔ مشین لرننگ میں بھی ہم ایسے ہی کرتے ہیں کہ کمپیوٹر کو ایک ہی امیج مختلف طریقے سے فیڈ کرتے ہیں، نتیجتاً وہ اس شخص کو، اس کی شباہت کو، اس کے چہرے کو، اس کے لپسنگ کو، اس کی آواز کو، مختلف طریقے کو اچھی طریقے سے سمجھ لیتا ہے۔ پھر اس کے بعد ان تصاویر کو یا اس آبجیکٹ کو پھر ہم کسی بھی کانٹیکس میں کمپیوٹر سے کہیں وہ اس کو ری جنریٹ کر لیتا ہے، دوبارہ بنا لیتا ہے۔ تو یہ ڈیپ لرننگ کا ایک پروسیس ہوتا ہے۔ اس ڈیپ لرننگ کے پروسیس کے تھرو اگر ہم کسی چیز کو مصنوعی طور پر تخلیق کریں، وہ ایگزسٹ تو نہیں کرتی ان سینس کہ بھئی میں نے یہ ویڈیو رشین زبان میں نہیں ریکارڈ کروائی، لیکن اگر آپ میری اسی ویڈیو کو رشین زبان میں اس طرح کر دیں کہ بھئی میں نے ہی ویڈیو رشین زبان میں بنائی ہے، میں ہی رشین میں بول رہا ہوں اور میرے ہی سے یہ سارے موومنٹ ہیں، اور دیکھنے والے کو لگے کہ واقعی سعد صاحب تو بڑی فلوئنٹ رشین بول رہے ہیں اور سارا یہ تو لگ ہی نہیں رہا کہ سعد صاحب نہیں ہے، کہ سارا کچھ ہم ڈیپ فیکس کے ذریعے کرتے ہیں۔ اس کے اچھے اور برے دونوں امپلیمنٹیشنز ہیں، لیکن اس پرٹیکولر چیز میں ایک بری امپلیمنٹیشن سامنے آئی کہ ان کی جو وائف ہیں ڈکی بھائی کی، تو ان کی ڈیپ فیک نازیبا ویڈیوز بنا کے لیک کی گئی۔ اچھا، اب اس کے اوپر میں جو 2 باتیں آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ بہت افسوسناک بات ہے، بہت ہی گھٹیا، بہت ہی خراب حرکت ہے، اوچھی گری ہوئی حرکت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو محفوظ رکھے۔ دوسری بات میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ خدا کے لیے، اس لیے ہم کتنے سالوں سے سمجھا رہے ہیں، ماں باپ بھی پریشان ہیں کہ اپنے ویڈیوز کو سوشل میڈیا پہ نہ ڈالا کرو۔ یہ جو ہماری بچیاں، اسی طرح ہمارے ہاں کتنے لوگ ہیں، یہ صرف سوشل میڈیا فیم کے لیے اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی بیویوں کو سوشل میڈیا پہ لا کے پھر ویڈیوز بناتے ہیں، عجیب و غریب سی ویڈیوز بناتے ہیں کہ انفارچونیٹلی جن لوگوں نے ان کی ویڈیوز کے اوپر انالیسس کیے ہیں، جو 1-2 ویڈیوز میرے پاس سے گزری، وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی بیوی کی جو ویڈیوز جس طرح کی کہ بھئی آپ کی لائف میں کیا چل رہا ہے، ایک ایک چیز آپ لا کے دکھا رہے ہیں
کہ کوئی نہا کے نکل رہا ہے تو وہ اس کے بال گیلے ہیں تو وہ ویڈیو بھی ہے. کہیں جا رہے ہیں, کوئی آؤٹنگ ہو رہی ہے, کہیں بیٹھے. اٹس جسٹ لائک نان سینس آفٹر نان سینس آفٹر نان سینس. ناٹ نیسسریلی ہم, سارے اسی چکروں میں لگے, الٹی سیدھی ویڈیوز, اور لوگوں کو یہی دیکھنے کا شوق ہے. لوگ انہی چکروں میں پڑے ہوئے ہیں کہ بس دوسرے کی زندگی میں گھس جائیں, بتا کریں کہ وہ کیا کر رہا ہے. شاپنگ کر کے آ رہے ہیں, آج ہم نے یہ شاپنگ کیا ہے, آج ہم نے یہ شاپنگ, یہ آج ہم آپ کو 2 تھیلے بتائیں گے, باقی 2 تھیلے ہم آپ کو کل بتائیں گے. ارے ہم اپنی بیٹی کے لیے بھی کچھ لے کے آئیں لیکن ابھی نہیں. اچھا ہمارے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے لیکن ہم آپ اس کی چہرہ نہیں دکھائیں گے, 2 سال کے بعد دکھائیں گے, ایک سسپینس ہوگا. کیا مطلب, انا للہ و انا الیہ راجعون. کن چکروں میں ہم پڑے ہوئے ہیں. اچھا اب اس میں ان کے کوئی ایک پرانے رائیول ہیں, شام ادریس ڈکی بھائی کی. وہ کہتے ہیں کہ یاد ہے تم نے بھی میری بیوی کے بارے میں ایسی الٹی سیدھی باتیں کی تھیں اور نتیجتاً کتنے لوگ ہمارے خلاف ہو گئے تھے, ہماری ٹرولنگ ہوئی تھی, میری بیوی کے اوپر ایسی باتیں ہوئی تھیں کہ ہم شرم سے منہ دکھانے کے لائق نہیں رہے تھے, اور یہ اور وہ اور فلانا. اور ان کی بھی ایک کوئی بہت ہی لمبی چوڑی ویڈیو آئی ہے. لیکن وہ کہتے ہیں شام ادریس کہ میں اس کی بڑی مذمت کرتا ہوں, یہ ہونا نہیں چاہیے تھا, لیکن ڈکی اب تمہیں پتہ چلا کہ کسی کی عزتوں کے ساتھ کھیلو تو کیا ہوتا ہے. اٹس جسٹ لائک انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ ساروں کا یہی حال ہے. انہوں نے فنی ہونے کے چکر میں کوئی حدیں نہیں رکھی, کوئی حدیں نہیں ہیں ان کے پاس. میمز بنائیں گے, اٹس جسٹ لائک کچرا کھانا. اللہ محفوظ ہے. کہ تو آپ لوگوں کو بتانا کہ سارا کچھ مقصد یہ ہے کہ پلیز خود بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی اس کچرے سے دور رکھیں. اپنی عزتوں کے سودے لوگ کرتے ہیں اور پھر بعد میں روتے ہیں. تمہیں اللہ نے مائیں بہنیں بیٹیاں بیویاں اس لیے نہیں دیں کہ ان کے ذریعے پھر سوشل میڈیا پہ تم پیسے کماتے پھرو. انا للہ و انا الیہ راجعون. انا للہ. اب ہمارے ہاں قوم کو کیا غم پڑا ہوا ہے, ڈارو کوئین کا غم پڑا ہوا ہے, اب یہ لکی کا غم پڑا ہوا ہے, ڈکی نام ہے, ڈکی کا غم. جی مسئلوں میں پڑے ہوئے ہیں. ان سے حاصل کیا ہوتا ہے سوچو, یہ سارے کچھ سے حاصل کیا ہے؟ ایٹ دی اینڈ آف what do you gain out of this? Nothing. کیا لرننگ ہوئی ہے آپ کی؟ کیا یہی سارے کھیل تماشوں کے لیے, یہ ساری خرافات کے لیے, یا اسی لیے آئے تھے تم دنیا میں؟ اپنے اصل مقصد کو تو سمجھو. اللہ نے تمہیں کیوں تخلیق کیا ہے, تمہاری زندگی کا کیا مقصد ہے؟ تو اس لیے کہ تم صبح اٹھو اور فون پہ سے رات تک ٹک ٹاک دیکھتے رہو. وہ ایک عورت کا جو ہے وہ ایک بڑا زبردست خاکہ تھا. وہ کہنے لگی کہ میں بھی بڑی اچھی بیوی ہوا کرتی تھی, منٹوں میں گھر کے کام کر لیا کرتی تھی. تو پھر کسی نے پوچھا کہ ہوا کیا, تو کہنے لگی پھر فون آ گیا. اللہ ہدایت دے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اور جو مشکل پریشانی میں اللہ ان کی مشکلوں کو دور فرمائے. آمین.